رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان نور کا ہے یہ سما یہ سحری و افطار ہو تمہیں مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الہدی بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ رحمت رمضان پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ تمام احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے رحمت رمضان پروگرام میں خوش آمدید۔ احباب زیوکار، آج جس موضوع پر ہم لب گشاں ہوں گے وہ ہے حضور ذی الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک ہماگیر شخصیت۔ احباب زیوکار، سب سے پہلے محترم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ علی حسن زاہدی صاحب سے ہم ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ تیری ایک چشم رحمت سے تیرا بیمار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے، اور جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، جگہ مل جائے گر پاپوش گاہ یار میں مجھ کو، خوشائے مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے، ہزاروں طب نسخوں سے نگاہ یار بہتر ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں، بہت ہی احسن انداز میں حضرت علامہ مولانا حافظ علی حسن زاہدی صاحب سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت کیا ہے۔ جیسے کہ اس بات کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ آج کے اس پروگرام کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ حضور ذی الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک ہماگیر شخصیت۔ احباب زیوکار، روز افرینش سے لے کر آج تک اس دنیا میں باکمال ہستیاں تشریف لاتی رہی ہیں جو ایسے روشن چراغوں کی مانند ہیں جن کی درخشانیوں اور تابانیوں کے باعث صراط مستقیم منور ہے۔ ایسی ہستیاں جو فرشتوں کا قبلہ بن جایا کرتی ہیں اور انسانیت ان پر نازا ہوتی ہے، جو خلوص نیت اور عزم صادق کی ذات لے کر راہ عشق پر چلتی ہیں، جن کے خلوص اور الہیت کی قسم فرشتے کھاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک نابغہ روزگار، عاشق حسن لم یزل، اسیر غیث مصطفیٰ حضور ذی الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ احباب زیوکار، یہ ایک روشن حقیقت اور ناقابل تردید صداقت ہے کہ حضور ذی الامت ایک ہماگیر شخصیت اور ایک سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چاند کی طرح روشن چہرہ جس پر ہر وقت ذکر الہی کے انوار برستے تھے۔ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ ان غلامان مصطفیٰ، آپ ان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھے جو دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے۔ حضور ذی الامت کی شخصیت ہمہ جہت تھی۔ آپ مفسر قرآن بھی تھے، مفکر اسلام بھی تھے، عظیم مدرس بھی تھے، بلند پایا جج بھی تھے، صاحب نظر پیر کامل بھی تھے، دانشور بھی تھے، مشفق و مہربان بھی تھے۔ لیکن انصاف میں غلبہ جو نظر آتا ہے وہ عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نظر آتا ہے۔ تو احباب زیوکار، عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حسن تقریر، حسن گفتار، حسن خیال اور حسن ذوق اور حسن تحریر کی نعمتوں سے نواز رکھا تھا۔ آپ کی تحریر تو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح لبریز تھی کہ جب لکھتے تو گویا چشم تصور میں اپنے دل بر
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کرتے، اے دلبر آقا آپ ذرا مسکرائیے نا، میں نے آپ کی مسکراہٹوں کو، میں نے آپ کی حیا کو، میں نے آپ کے چہرے کی سرخی کو، میں نے آپ کی غزالی آنکھوں کو صفات زانبی پر منتقل کرنا ہے۔ اور کبھی عرض گزار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اے سلطان حسینان عالم ذرا کنڈل والی زلفیں تو کھولے، میں نے ان زلفوں کے بال دیکھنے ہیں اور انہیں اوراق زانبی کے سپرد کر رہا ہے۔ آفاقی اور عالمگیر سوچ کی حامل ہستی جو علم سے معمور اور عشق رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گوندی ہوئی تھی، یہ وہ دانائے راز تھا جو فطرت کے اسرار و رموز سے آگاہ تھا، جس کے بحر تخیل کے سامنے کائنات کی وسعت ہیچ نظر آتی، جن کی سیرت پھولوں کی مانند پاکیزہ، جو رکتے تو کوہ گراں کی مانند، جو چلتے تو سیل رواں کی مثل، جو بولتے تو باتوں باتوں سے پھولوں کی خوشبو آتی، جو مسکراتے تو کلیاں چٹکتی، جس کی گرج میں بجلی کی کڑک، جس کی خاموش میں صحرا کا سکوت تھا، جس کا علم سمندر جیسا اور تفکر ہمالیہ جیسا تھا۔ کسی چار نے کیا خوب کہا، نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نظر آئیں مجھے تقدیر کی گہرائیاں اس میں، نہ پوچھ اے ہم نشیں و چشم سرما سا کیا تھا۔ تو احباب زیوکار، حضور ذیل امت کی شخصیت کے متعلق اپنے معروضات پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس آج جو مہمان موجود ہیں، محترم جناب حافظ سجاول غفار صاحب، میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی حضور ذیل امت کی شخصیت کے بارے میں محفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک پاکیزہ کلمہ کی مثال اس درخت کی مانند ہے کہ جس کی جڑیں تحت الثرى تک اور جس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچی ہوئی ہیں، اور وہ درخت اپنے پروردگار کے حکم سے ہر لمحہ پھل دیتا ہے۔ جب ایک پاکیزہ کلمہ اس قدر عظمت اور اس قدر برکت والا ہوتا ہے تو وہ ہستی کہ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کلمہ طیبہ کی ترجمانی کا پاسدار ہو، وہ ہستی کہ جس کی ایک ایک سانس دین متین کی سر بلندی کی علم بردار ہو، اس ہستی کے شجر استقامت کی عظمت اور اس کی برکت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اس ہستی سے میری مراد مفکر اسلام، مفسر قرآن، علم و حکمت کے نیر تاباں، عشق و محبت کے مہر درہشاں، سیدی و مرشدی حضور ذیل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات ہے۔ اور اقبال نے کیا خوب کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیتا۔ حضور ذیل امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمت کے لیے جو پودا دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کی صورت میں لگایا، نہ جاننے اس میں کتنا خلوص تھا، کتنا پیار تھا، کتنی دعائیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عاجز بندے کی تمناؤں کو اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے اتنی حسین انداز میں اور اتنے خوبصورت انداز میں قبول فرمایا کہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف کو علم و آگہی، عشق مصطفیٰ، تقریر و تحریر، تصنیف و تالیف اور طلباء و فضلاء کے ایسے خوبصورت اور حسین و جمیل پھلوں سے مزین فرما کر اس درخت کی شاخوں کو آسمان کی بلندیوں تک اور اس کی جڑوں کو زمین کی تہہ تک اس قدر مضبوط فرما دیا کہ وقت کا کوئی طاغوتی طوفان میرے مرشد کریم کے لگائے ہوئے اس درخت کو اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور ذیل امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لگائے ہوئے پودے کو ان گنت اور بے شمار شاخوں سے آراستہ فرمایا۔ اسی درخت کی شاخوں سے ایک طرف اندرون ملک میں غلامان مصطفیٰ محبت خدا اور عشق مصطفیٰ کے پھل سمیٹ رہے ہیں، تو دوسری طرف بیرون ممالک میں دین حنیف کی پھلوں سے، پاکیزہ اور لذیذ پھلوں سے وہ شاخیں اپنوں اور بیگانوں کو لطف اندوز کر رہی ہیں۔ حضور ذیل امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم و حکمت اور عشق و محبت کے ایسے آفتاب عالم تاب تھے کہ جس کے نور کی کرنوں نے
عالم اسلام کو منور فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس میدان میں بھی قدم رکھا اس کا حق ادا کر دیا۔ جناب والا، آپ کا ایک کلمہ مردہ دلوں کے لیے حیات جاں فضا ہے۔ حضور ضیاء الامت کے انداز گفتگو تو ایک طرف، جب آپ نے قلم اٹھایا تو اس کا بھی حق ادا کر دیا۔ حضور ضیاء الامت کے جب آپ کا قلم رواں ہوا تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی کرنیں بکھیر رہا ہو، اور ہر لفظ سے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات والا صفات ہمہ جہت اور عالمگیر شخصیت تھی۔ حضور ضیاء الامت بلا شبہ ایک نابغہ روزگار ہستی تھے۔ آپ کی ذات قول و فعل میں یکسانیت کا مرقع تھی۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے طلباء میں علم کی تڑپ پیدا کرنے کے لیے اور فضلاء میں ذوق جستجو پیدا کرنے کے لیے اپنی بے مثال زندگی کی لاسانی مثال پیش کی۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ہمہ جہت کمالات عطا فرمائے تھے۔ آپ کی حلوتیں بھی ان کمالات کی گواہ ہیں اور آپ کے جلوتیں بھی ان کمالات کی گواہ ہیں، لیکن حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مینارہ نور ہے۔ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ بظاہر تو ایک معمولی سی بات کہتے، لیکن وہ بات اپنے دامن میں بے شمار مفاہیم و مطالب لیے ہوئے ہوتی تھی۔ جیسے جیسے شعور پختہ ہوتا جاتا ہے، حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمتوں کا نقش واضح سے واضح تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ ذات ہم سے جدا ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلموں میں گم ہو گئی، لیکن آپ کا صحابہ کرم آج بھی دنیا اسلام میں اسی طرح برس رہا ہے جس طرح کہ آپ کی ظاہری حیات میں برس رہا تھا۔ احباب ذی وقار، آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے ایسے بلند پایا اور اعلیٰ اقتدار اور قابل سیرت شخصیت کی۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بدل امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ احباب ذی وقار، آپ نے بہت ہی آسان انداز میں میرے بھائی حافظ سجاول غفار صاحب سے حضور ضیاء الامت کی سیرت و شان کے متعلق ان کی گفتگو کو سماعت کیا ہے۔ اللہ کریم ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ احباب ذی وقار، حضور ضیاء الامت کی شخصیت ہمہ جہت ہمہ گیر شخصیت، آپ ایک سچے عاشق رسول اور اسیر غیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب جی ترستا ہے کہ ان کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔